I, Zohran Kwame. زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔ شہر کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی نے خطاب میں کہا، آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اگر آپ نیو یارک کے شہری ہیں تو میں بلا تفریق آپ کا میئر ہوں۔ سٹی ہال میں بھی تقریب۔ 34 سالہ زہران ممدانی نے حلف برداری کے لیے اپنے دادا دادی کے قرآن پاک استعمال کیے۔ ممدانی ایک صدی میں کم عمر ترین اور پہلے مسلم میئر نیو یارک ہیں۔ صدر وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں تجویز۔ کہا، اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف ملک عامر ڈوگر نے کہا، رانا ثنا آگے بڑھیں، ایسا ماحول پیدا کریں 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے برآمدات کے شعبے کی ترویج کی تجاویز اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کی تیل و گیس سپلائی چین سے صارفین کے استعمال تک ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ بھارت کا پاکستان سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے بھی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی۔ سالانہ تبادلہ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے روکنے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ یمن کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا، پاکستان یمن میں کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت اور صورتحال معمول پر لانے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اظہار یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ اللہ کرے اخلاص والا ہو، منافقت والا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مصافحے کیے وہ سب منافقت والے تھے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کھیلوں کے میدان میں بھی ہم سے ہاتھ تک نہیں ملاتا۔ مئی کی جنگ نے دنیا میں ہر چیز بدل دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس 21 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اڈیالہ جیل حکام جواب جمع کرا چکے، دیگر فریقین بھی جواب جمع کرائیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم میں تنقید کی تو جاتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ترامیم غلط کیوں ہیں۔ پنجاب میں پراپرٹی کے قانون پر اعتراض کی بات ہوئی، معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کو 3 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل کیے جائیں گے۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس شروع۔ ابتدائی طور پر بسز ملیر ہال سے گورنر ہاؤس تک چلائی جائیں گی۔ ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر شہریوں کا مسرت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات۔ صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واغہ بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ او جی ڈی سی ایل کا خیبر پختونخوا تیل اور گیس کی بڑی دریافت کا اعلان۔ کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے ہونے والی دریافت سے یومیہ 1 کروڑ 5 لاکھ مکفٹ گیس اور 4,100 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ او جی ڈی سی ایل نے تیل اور گیس کی دریافت کو قوم کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ قرار دیا۔ سال کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس 1,76,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 2,301 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,76,355 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 5ویں روز بھی جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔
کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولا، پولیس وین کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایران پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال کی مسلسل گراوٹ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس جدہ میں ہوا۔ پاکستان کے مستقل نمائندے محمد فواد شیر نے پاکستان کی جانب سے اس اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت کی اور اسے صومالیہ کے بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس نے مشترکہ اعلامیے میں صومالیہ کی غیر واضح حمایت کا اظہار کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور آکسفیم جیسے بڑے اداروں سمیت 37 امدادی اداروں پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی حکام کا امدادی اداروں پر ان کے فلسطینی عملے سے متعلق معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام۔ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیموں نے اسرائیلی حکومت کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ گزشتہ روز کینیڈا، برطانیہ، فرانس سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے امداد فراہمی میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سال نو کی پہلی صبح ترکی کے شہر استنبول میں فلسطین کے حق میں 5 لاکھ سے زائد افراد کا مظاہرہ۔ شدید سرد موسم کے باوجود گلاتا پل پر جمع ہو کر لوگوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ لوگ مشہور آیا صوفیہ جامع مسجد سمیت شہر کی مختلف مساجد سے نماز فجر کے بعد قافلوں کی شکل میں گلاتا پل پہنچے۔ مظاہرین نے ترکی اور فلسطین کے پرچم اٹھا کر مارچ کیا۔ مقررین نے کہا غزہ، القدس اور مسجد اقصی کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ہالی ووڈ اداکار جیکی چین بھی غزہ پر ڈھائے گئے اسرائیلی مظالم پر آپ دیدہ۔ کہا حال ہی میں غزہ کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، بچے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بچے نے چہرے پر بغیر کسی تاثر کے کہا ہمارے علاقے کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔ بچے کا جواب سن کر وہ رو پڑے۔ کہا بڑا ہونا بھی ایک نعمت اور خوشی ہے، ان لوگوں کو مبارکباد جو بچپن سے گزر کر بڑھاپے تک پہنچ سکتے۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بار میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، 47 افراد ہلاک، 115 زخمی۔ اور انتظار کی گھڑیاں اور تجسس ختم، جیو ٹی وی لا رہا ہے نئے سال کی سب سے بڑی لو سٹوری ہمراہی، جو سب کے دلوں کو گرمائے گی۔ دانش تیمور ہیں اس کے ہیرو اور ساتھ میں ہیں ہبہ بخاری۔ یہ جوڑی محبت کی لازوال داستان رقم کرے گی جو مدتوں آپ کو یاد رہے گی۔ جیو اور بابر جاوید کی مشترکہ پیشکش دیکھنے کے لیے کیجیے تھوڑا صبر، آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔